الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مکی زندگی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہ کے اندر دعا کی، مالک بے نیاز اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما دے، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے تیری بارگاہ میں ان میں سے جو بہتر ہے وہ تو اسلام کو عطا فرما دے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ اللہ کے ہاں کس کے مقدر میں ایمان لکھا تھا، اللہ کے ہاں جو فیصلہ تھا وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اسلام کیسے لائے؟ مختلف روایات ہیں۔ حضرت امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے میں چند روایات اور چند واقعات۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے چلا تو معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ سے کسی قدر پیچھے ٹھہر گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الحاقہ پڑھنا شروع کی۔ میں نے جب اللہ کا قرآن سنا اور تالیف قرآن سن کر تعجب کرتا رہا، اور میں نے دل ہی دل میں کہا واللہ یہ شخص شاعری معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں، کیونکہ اہل قریش کہتے تھے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ ایک شاعر ہیں۔ عمر پاک کہتے ہیں کہ میں نے یہ دل میں سوچا تو اس آیات مقدسہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اس آیات مقدسہ کو پورا نبی علیہ السلام نے تلاوت کیا۔ کہتے جب میں نے یہ بات سنی کہ بے شک انہ لقول رسول کریم، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ قول اور یہ بات، یہ قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں میرے دل میں اسلام گھر کر گیا، مجھے اس کی عظمت معلوم ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی بات کرتے ہیں واقعتاً اللہ کی کتاب ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ میری ہمشیرہ کو درد ذی لاحق ہوا تو میں گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ کے پردوں میں چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کی طرف تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونی کپڑا اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں کچھ نماز پڑھی اور پھر تشریف لے گئے۔ آپ نے جو کلام فرمایا، کچھ ایسا کلام آپ سے میں نے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ چلے گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر آپ دن رات میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہر وقت آپ میرا تعاقب کرتے ہو، میرے پیچھے رہتے ہو۔ عمر پاک کہتے جب نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا میں ڈر گیا، مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہیں میرے لیے بد دعا نہ کر دیں۔ تو میں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ نبوت عطا کی، میں اس کو ضرور ظاہر کر دوں گا جیسا کہ شرک ظاہر تھا۔ عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب میں اس بات کو ظاہر کروں گا، لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا جیسا کہ زمانے شرک کے اندر لوگوں کو پتا تھا۔ اور دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں ابن سعد ابو یعلا بہقی نے دلائل میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمر پاک تلوار لٹکائے مکے کے بازار میں جا رہے ہیں۔ بنی زہرہ قبیلے کا ایک شخص ملا اور اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر پاک نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو بنی زہرہ کے شخص نے کہا کہ تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کس طرح امن پائے گا؟ عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس انسان نے کہا عمر یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے مجھے حق اور سچ کی سمجھ عطا کی۔ اور عمر تو کتنا بے خبر ہے، تعجب ہے
کہ تیرے گھر کے حالات یہ ہیں کہ تیری ہمشیرہ نے، تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، اور عمر پاک نکلے، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، اور جب حضرت عمر پاک اندر داخل ہوئے، آپ نے اپنی ہمشیرہ کو زور سے، سختی سے جھڑکا، مارا، بلکہ یہی نہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تلوار کا دستہ مارا، خون بہ نکلا۔ عمر پاک نے اپنی بہن سے کہا تو نے یہ کیا کیا، تو بے دین ہو گئی؟ آپ کی بہن نے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوئی، بلکہ میں نے دین کو قبول کیا ہے، میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ تمہارے دین کے اندر تو سچائی ہی نہیں تھی، تمہارے دین کے اندر تو کسی قسم کی سچائی ہی نہیں تھی۔ عمر پاک کہتا میں غصے کی حالت میں کچھ دیر بیٹھا، میں نے کہا وہ کتاب لے کے آؤ جس کو تم پڑھتے ہو۔ جب وہ کتاب لائی گئی، سورۃ الطٰہٰ کی آیات مقدسہ لکھی ہوئی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ للذکر۔ عمر پاک نے جب قرآن کی آیت کو پڑھا تو دل میں اسلام گھر کر گیا، گھر کر لیا۔ کہا کہ مجھے لے چلو رسول اللہ کے دربار میں۔ حضرت خباب باہر نکلے اور نکل کے کہا عمر تجھے مبارک ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن تیرے لیے دعا مانگی، اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اس طرح حضرت عمر کو لے کر بارگاہ رسالت کے اندر چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کی گھاٹی میں ایک مکان کے نیچے تشریف فرما تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دروازے پر پہرے داری جناب سیدنا حمزہ پاک فرما رہے تھے۔ عمر پاک کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت حمزہ پاک نے کہا کہ عمر اگر بھلائی کے ساتھ آیا ہے تو بچ جائے گا۔ عمر اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تمام واقعے کو وحی کے ساتھ بیان فرما دیا، وحی کا نزول فرما دیا۔ عمر آ رہا ہے تیری بارگاہ میں، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تجھے سچائی کے ساتھ نبی ماننے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھے، دروازے کی جانب آئے، عمر پاک کا ہاتھ پکڑا، دامن پکڑا، اور دامن پکڑ کے کہا عمر تو اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ سیدنا عمر پاک نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یوں حضرت عمر پاک نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جب اسلام کو قبول کر لیا، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اس دین کو، اپنے ایمان کو لوگوں پر ظاہر کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب مکے کی بازار میں نکلے اور گلیوں میں نکلے، لوگوں کو خوب بتایا، لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ جو آپ کی بات سنتا، کسی میں جرت تو تھی نہیں کہ آپ کو مارے یا پیٹے، وہ دروازہ بند کر لیتا اور کہتا عمر تو نے اپنا دین کیوں چھوڑ دیا؟ تو سیدنا عمر پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ عمر کے ذریعے پھر اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ آپ اسلام لانے والوں میں 40ویں افراد تھے، بعض روایات میں 41 میں تھے، 40 افراد، آپ 41 میں تھے، بعض میں 39 مرد و عورت تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، 40ویں افراد آپ تھے۔ مگر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پھر وہ انداز اپنایا کہ آپ فرماتے میں جس قدر اسلام سے پہلے دین اور صاحب دین کا دشمن سا، اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ شدت کے ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور رسول پاک علیہ السلام کے دین کے ساتھ اس سے بڑھ کر سخت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تعلیمات فاروق کی پر عمل کی توفیق بخشے۔